الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کا ایک خاص عمل ہے کہ جو کوئی شخص سفر المظفر کے آخری بدھ کو، جو انشاءاللہ کل آخری بدھ ہوگا، تو اس کا ایک خاص عمل ہے۔ اگر اس دن میں یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت کا فرما دے گا، ہماری عمر میں برکت فرما دے گا۔ تو یہ عمل بے روزگاری کو بھی دور کرنے کے لیے ہے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے، رزق کی فراوانی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں کہ رزق میں تنگی ہے، پورا نہیں ہوتا، تو یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی، ہمارا جو گھر کے اناج ہے اس میں برکت ہو جائے گی۔ برکت اور وسعت ایک الگ الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ برکت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا کام، ہمارا مال ہمیں کفایت کرے گا۔ اگر بالفرض ہمارا پاس مال تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، تو وہ بھلے ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہو وہ خرچ ہو جائے گا اور ہمارا کام نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ اللہ پاک کی ذات سے برکت کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے۔ آئیں برکت کا وظیفہ جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ تو کل یہ جو وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے، ہر سال سفر المظفر کے آخری بدھ کو، یعنی اب منگل کا دن ہے، اب مغرب کے بعد بدھ، جیسے مغرب کی نماز پڑھیں گے غروب آفتاب ہوگا تو اگلا دن شروع ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس دن سے لے کر اگلے مغرب تک، مغرب سے پہلے تک اس وظیفے کو پڑھنا ہوگا۔ یعنی بدھ کی رات اور بدھ کے دن کو ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جمعرات کی رات سے پہلے، یعنی جو ہم مغرب پڑھیں گے اگلے دن وہ جمعرات کی رات کی مغرب ہوگی، عشاء ہوگی۔ تو اس کو ہم نے منگل کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات کی مغرب سے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو جو بدھ کا دن ہے اس کو ہم نے اس وظیفے کو اس دن میں پڑھنا ہے، تو یہ لازمی اس کو پڑھیے گا۔ آئے ہم وظیفہ دیکھتے ہیں کہ 80 مرتبہ سورہ الم نشرح ہم نے پڑھنی ہے۔ الم نشرح بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب بھی ہم سورہ الم نشرح پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد والتین، سورۃ التین پڑھنی ہے 80 مرتبہ۔ اس کو بھی جب بھی ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تیسری سورت ہوگی، اس کو بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، مکمل پڑھیں گے۔ چوتھی جو ہماری سورت ہوگی وہ ہے سورۃ اخلاص، اس کو بھی ہم نے 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی ان چاروں سورتوں کو ہم نے 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک بھی پڑھیں گے، تو لازمی اس کو خود بھی پڑھیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، ان کو بھی بتائیے گا۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل تو ہمارے رزق میں، ہماری جان میں، ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، اور دعا بھی کیا کریں، وظیفہ بھی پڑھا کریں، ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی ہونا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہوں کی نحوست بھی ہمارے رزق میں تنگی کا سبب ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بھی تنگی کا سبب ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ناجائز کسی کو ستانا، یہ بھی ایک رزق میں تنگی کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا رہے۔ تو یہ لازمی وظیفہ پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو ہماری رزق میں، مال میں، جان میں برکت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔